وہ ایک بند کمرہ تھا جہاں پر وہ تھی. اسے کھانا مل جاتا تھا، وہ کھا کر سو جاتی تھی، مگر اس کو نہیں پتہ تھا کہ وہ کہاں ہے. ویسے بھی اس کا کوئی ذہن، کوئی سوچ نہیں تھی. وہ ایک ایب نارمل لڑکی تھی، مگر غضب کی جوان تھی. اتنی جوان کہ کوئی بھی دیکھے تو اس کی نیت میں فطور آ جائے، اور فطور آ چکا تھا. جو شخص بھی اسے یہاں اس کمرے تک لایا تھا، جس شخص نے بھی اسے یہاں اس کمرے تک محدود کیا تھا، وہ شخص ظاہری امر ہے کہ کوئی نیک انسان تو رہا نہیں ہوگا. اس کا مقصد اسی لڑکی کا حصول تھا. وہ جانتا تھا کہ یہ ایک ایسی لڑکی ہے کہ جو ذہنی طور پر تندرست نہیں ہے، لیکن اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی. اسے تو صرف جس چیز سے مطلب تھا، جو چیز اسے چاہیے تھی، اس نے اسی کا سوچ رکھا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ اسی چیز کے حصول کے لیے وہ اسے یہاں پر لے کر کے آیا تھا. یہ لڑکی نہ تو اس قدر سمجھدار تھی کہ وہ خود کو فیصلہ کر سکتی، نہ اسے اس بات کا ہوش تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، نہ اسے اس بات کا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، کہاں رہ رہی ہے. اسے غرض تھی کہ اسے کھانا پینا ملتا تھا، اسے رہنے کے لیے بستر مل گیا تھا، وہ اچھے طریقے سے یہاں پر رہ رہی تھی، باقی باہر کی دنیا سے کٹ گئی تھی. وہ سورج کی روشنی نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ باہر کا اجالا نہیں دیکھ سکتی تھی. اسے باقاعدہ جو ہے وہ اس جگہ پر قید کر کے رکھ دیا گیا تھا. لیکن اس کی اتنی سوچ ہی نہیں تھی کہ وہ اس سوچ کے چلتے اپنا کوئی فیصلہ لے سکتی، یہاں سے بھاگنے کے لیے کوئی کوشش کر سکتی. اسے باندھا نہیں گیا تھا، اسے کوئی رسیوں میں، زنجیروں میں جکڑ کر کے نہیں رکھا گیا تھا، کیونکہ اس کے اندر ایسی سوچ ہی نہیں تھی کہ اسے یہاں سے کہیں جانا ہے. جیسے کہ ہر انسان کے اندر ایک سوچ ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی بات کو لے کر کے بغاوت کرتا ہے. یہاں پر وہ کام نہیں تھا. اس کے اندر سوچ ہی نہیں تھی. اسے نہ تو بغاوت کا پتہ تھا، نہ بغاوت لفظ اس کے ڈکشنری میں شامل تھا. اسے بس یہ تھا کہ جو بھی اسے کھانا دے دے، 2 وقت کی روٹی دے دے، جو اسے ایک اچھا سونے کے لیے بستر دے دے، وہ کچھ بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے. ظاہری بات ہے کہ اس نے کون سا احتجاج کرنا تھا. چھوٹی بچی تو تھی نہیں، قریب 19 سال کی لڑکی تھی، اور 19 سال کی لڑکی جوان لڑکی ہوتی ہے، اور جوان لڑکی کے لیے کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اس کا ذہن ٹھیک ہے یا نہیں ہے، بس اسے اس کی جوانی نظر آتی ہے. یہی اس شخص کے ساتھ بھی تھا جو اسے یہاں اس مکان میں، اس کمرے میں بند کر کے رکھتا تھا، اور جس نے اسے باقاعدہ یہاں پر قید کر دیا تھا. اس شخص نے اسے نہ صرف کہ یہاں پر قید کر دیا تھا، بلکہ وہ شخص ایک ایسا شخص تھا جو کہ سب کچھ اس کے بارے میں جانتا بھی تھا. وہ اس کی ساری ہسٹری سے واقف تھا، اسے سب کچھ اس کے بارے میں معلوم بھی تھا. یہ ایک قیدی تھی، دھوپ نہیں دیکھ سکتی تھی، روشنی نہیں دیکھ سکتی تھی. ایک ایسی جگہ پر قید تھی کہ جو کمرے کے نیچے بنا ہوا کمرہ تھا، جسے تہہ خانہ کہا جا سکتا تھا. یہ کمرے کے نیچے بنا ہوا کمرہ اس کی مستقل رہائش ہو چکا تھا. اسے یہیں پر رکھا گیا تھا. پتہ نہیں اس نے کب تک یہاں پر رہنا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اسے یہاں پر رہنا تھا تو اسے رہنا ہی تھا، اور پتہ نہیں کب تک اس کی رہائی ممکن تھی. ادھر چودھری حیدر سلطان، جو کہ اس گاؤں کا چودھری تھا جس کے پاس کرم دین گیا تھا، اور کرم دین نے جا کر کے ایک واویلا مچایا تھا، اس نے فوری طور پر قریبی پولیس اسٹیشن میں اس بات کی اطلاع دی تھی، اور اس اطلاع کے چلتے باقاعدہ جو ہے اس لڑکی کی تلاش کا آغاز کر دیا گیا تھا. کرم دین کے ساتھ وہ لوگ وہاں ان کھیتوں تک آئے تھے جہاں پر بقول اس کے وہ رفع حاجت کے لیے کھیتوں کے اندر چلا گیا تھا، اور جو صبا تھی وہ بگی کے اندر بیٹھی رہ گئی تھی، اور پھر اس کے بعد صبا کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا، اور وہ وہاں سے غائب ہو گئی تھی.
اس لیے اب ایسا تھا کہ وہاں پہ جتنے بھی قریبی گھر تھے جہاں پر پہلے بھی کرم دین جا کر کے دیکھ چکا تھا اور اپنی سنگن لے چکا تھا، وہاں ان تمام گھروں میں ایک دفعہ پھر سے کرم دین کو اور پولیس والوں کو اور چودھری کو اور چودھری کے لوگوں کو داخل ہونا پڑا، ایک ایک چیز کو اچھی طرح کھنگالنے کے بعد، حتیٰ کہ ان کے وہ کمرے کے جہاں پر وہ توڑی وغیرہ یا جانوروں کے چارے کو سٹاک کر کے رکھتے تھے، ان کمروں کو بھی اچھے طریقے سے دیکھا گیا۔ پولیس والوں نے یہاں تک کہ یہاں پر کوئی زیر زمین کمرہ نہ ہو، کوئی زیر زمین راستہ نہ ہو، یہاں تک بھی چیک کیا، لیکن ان تمام باتوں میں پولیس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور چودھری حیدر سلطان کے بعد ساتھ کرم دین واپس اپنے گھر آ گیا تھا۔ جب وہ اپنے گھر واپس آ گیا، ظاہری بات ہے کہ اب اس کی دنیا تو اجڑ چکی تھی، اس کی بیٹی کا اسے کچھ پتہ نہیں لگ رہا، سوتیلی ہی تھی لیکن بیٹی تھی، وہ اس کی یاد میں ہر وقت پریشان رہنے لگا، وہ روتا پریشان رہتا، لیکن کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اس بچی کے بارے میں کوئی خبر دیتا۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ اس کی بچی کہاں چلی گئی ہے، کہاں رہ رہی ہے، بس وہ اتنا جانتا تھا کہ اچانک سے اس کی بیٹی وہاں سے غائب ہو گئی تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی، اسے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ 7 یا 8 منٹ کا وقفہ، اور ان 7 یا 8 منٹ میں وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو اس کے زخموں کو ہرا کر دیتی تھی جب بھی وہ اس بارے میں سوچتا تھا۔ پولیس نے ارد گرد کے گاؤں میں ہر جگہ پر اپنی ٹیم تعینات کر دی تھی، چھاپے مارے گئے تھے، جہاں کہیں بھی کچھ بھی سن گن ملتی تھی لوگ جاتے تھے، پتہ کرتے تھے۔ کبھی کسی ایسے شخص کا پتہ چلتا تھا کہ جو شخص کسی بھی قسم کی غلط ایکٹیویٹی میں ملوث رہا ہو، اس کے بارے میں پتہ چلتا تھا تو جا کر کے پتہ کرتے تھے، لیکن کسی جگہ سے بھی اس بچی کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا اور کوئی ایسا راستہ نہیں تھا کہ جس میں اس بچی کا سراغ جو ہے وہ ملتے یا اس بچی کے بارے میں کچھ پتہ چلتا۔ اس بات کو لگ بھگ 2 مہینے بیت گئے، رفتہ رفتہ زندگی اپنے معمول پر آنے لگی۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ چودھری کا بیٹا زہیب شہر سے گاؤں واپس آیا تو اس کی ملاقات کرم دین سے ہوئی اور کرم دین کی بات اسے پتہ چلی۔ بہت سے گاؤں کے لوگوں نے کرم دین کے ساتھ پیش آنے والا ایک عجیب و غریب واقعہ اسے سنایا۔ زہیب چودھری کا بیٹا تھا، ایک سمجھدار لڑکا تھا۔ اس نے اپنے باپ چودھری حیدر سلطان سے کہا کہ ایک راستہ ہو سکتا ہے، اگر آپ کہیں تو اس بچی کو تلاش کیا جا سکتا ہے، وہ لڑکی اس کا پتہ چلایا جا سکتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ لڑکی جہاں کہیں بھی ہے اسے ڈھونڈ نکالا جا سکتا ہے۔ اب حیدر سلطان نے کہا کہ زہیب بچے کیسی باتیں تو کر رہا ہے، اس لڑکی کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ 2 مہینے ہو گئے ہیں، ہم اس لڑکی کو تلاش نہیں کر پائے۔ سارا وہ واقعہ تمہارے سامنے ہے، وہ گھر جہاں پر شک کیا جا سکتا تھا کہ ان کھیتوں کھلیانوں کے قریب وہ گھر تھے کہ کوئی 7 سے 8 منٹ کے اندر اسے وہاں پر اپنے گھر میں لے گیا، لیکن اتنے میں وہ اس لڑکی کو کہاں چھپا سکتا تھا؟ ان کی پوری ہسٹری پتہ کروائی گئی ہے، وہ جو گھر کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں، ان کے رشتہ داروں کے ہاں، ان کے جہاں جہاں پر جاننے والے تعلق والے لوگ تھے وہاں تک پتہ کروایا گیا ہے، اور ان کا اس کھیل میں کچھ حصہ نہیں ہے، نہ وہ جو ہے وہ لے کر کے اس لڑکی کو گئے ہیں اور نہ ہی وہ لڑکی جو ہے وہ ان کے پاس ہے۔ لیکن زہیب نے کہا کہ آپ شاید جانتے نہیں ہیں، میرے پاس ایک راون ہے۔ چودھری حیدر علی نے کہا راون؟ یہ تو شاید ایک کوئی ہندو کردار ہے جو کہ شاید جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے 10 سر ہوا کرتے تھے، تو یہ کوئی ایسا کوئی کردار ہے، اور تم جو ہے وہ تم کس راون کی بات کر رہے ہو؟ اب زہیب نے زیر لب مسکراتے ہوئے اپنے باپ چودھری حیدر علی سے کہا کہ یہ میرا ایک دوست ہے جو کہ شہر میں رہتا ہے، ابھی میرے ساتھ پڑھ رہا ہے، لیکن اس نے مستقبل میں پولیس سروس جوائن کرنی ہے،
میں نے ایک روز ایسے ہی اس سے پوچھا کہ تم پولیس سروس جوائن کرنا چاہتے ہو، آخر ایسی تم میں کیا خوبی ہے کہ تم کوئی پولیس سروس ہی جوائن کرنا چاہتے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں پولیس سروس اس لیے جوائن کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے شروع سے ہی ایسی الجھی ہوئی گتھیاں، الجھی ہوئی ڈوروں کو سلجھانا اچھا لگتا ہے۔ ایسا کوئی کام کہ جو کوئی نہ کر سکے، میں کر کے دکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے جب اسے مختلف باتوں کو لے کر کے آزمایا اور بہت سی آزمائشوں میں نے اسے ڈالا، تو میں نے اس کا نام راون رکھا۔ اس لیے راون اس کا نام نہیں رکھا کہ اس کا اصل نام راون ہے، بلکہ راون کے پاس 10 سر تھے اور 10 دماغ تھے۔ اس لیے میں اپنے دوست شہاب کو 10 دماغ والا راون کہتا ہوں۔ وہ باتیں سوچتا ہے، وہ حل نکالتا ہے، ان باریکیوں کو دیکھتا ہے کہ جن کو ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی بات اس کی آنکھوں سے، اس کے نظریے سے چھپی نہیں رہتی۔ مجھے امید ہے کہ اگر میں شہاب سے کہوں اور شہاب کو یہ چیلنج دوں کہ اسے کسی بھی شکل میں صبا کو ڈھونڈنا ہے، تو میرے خیال میں شہاب بہت جلد صبا کو ڈھونڈ لے گا، صبا تک پہنچ جائے گا۔ چودھری حیدر علی نے کہا کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو تم جتنی جلدی ہو سکے شہاب کو گاؤں بلا لو اور اسے یہاں اس واقعے کے بارے میں جو بھی تفصیل ہے وہ ہم بتائیں گے۔ زہیب نے کہا لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، کوئی گاؤں میں کسی اور کو میرے اور آپ کے علاوہ یہ بات پتہ نہیں ہونی چاہیے کہ شہاب یہاں کس لیے آیا ہے۔ بس ایسا ہے کہ وہ میرا دوست ہے، آج کل چھٹیاں ہیں، وہ بھی ہاسٹل میں رہ رہا ہے کیونکہ اس کا کوئی گھر بار یا کوئی فیملی نہیں ہے۔ ایسے میں وہ یہاں پر میرے پاس آ کر کے رہے گا، صرف گھومنے پھرنے کے ارادے سے وہ یہاں پر آیا ہے، اور اسے نہ چاہتے ہوئے بھی کرم دین کی بیٹی والا واقعہ پتہ چل چکا ہے۔ اس بات کو لے کر کے وہ جیسے بھی سوچتا ہے، جو بھی سوچتا ہے، جو بھی کرتا ہے، اسے کرنے دیجیے گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ صبا تک بہت جلد پہنچ جائے گا، اسے پتہ چل جائے گا کہ صبا کہاں پر ہے۔ چودھری حیدر علی کی زہیب کے ساتھ یہ بات طے پا گئی کہ صرف ان دونوں کے علاوہ کسی کو تیسرے کو اس بات کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، کوئی تیسرا اس بات کو نہیں جانے گا کہ شہاب کو یہاں پر کیوں بلایا گیا ہے، شہاب کے یہاں پر آنے کی وجہ کیا ہے، کس مقصد کے تحت اسے یہاں بلایا گیا ہے۔ ادھر جہاں پر بھی صبا تھی، روزانہ کی بنیاد پر اس کے ساتھ وہ سب کچھ ہو رہا تھا کہ جس کے لیے وہ بچی احتجاج بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جو اسے وہاں لایا تھا وہ بھی خوش تھا، اور وہ بھی خوش تھی کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ ایک ایسی لڑکی کہ جو کرم دین کے مطابق 3 ماہ سے پریگننٹ تھی، یا اسے 3 ماہ ڈیٹ نہیں آئی تھی، ایک ایسی لڑکی کہ جو اچانک سے گاؤں سے غائب ہو گئی، اسے اس کا باپ اپنی کسی منہ بولی بہن کی طرف لے کے جا رہا تھا کہ راستے میں وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ یہ وہ تمام باتیں تھیں کہ جو سمجھ سے بالاتر تھیں، لیکن ان باتوں کا ظاہری بات ہے کہ کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی تعلق، کوئی نہ کوئی واسطہ ضرور تھا۔ شہاب کو زہیب نے باقاعدہ فون کر کے بلا لیا تھا، شہاب آ گیا تھا۔ ایک چھوٹی سی میٹنگ شہاب کی، حیدر سلطان کی اور زہیب کی ہوئی تھی، اور شہاب نے اس بات کو جان لیا تھا کہ یہ واقعہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور کس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ وہ واقعہ تھا کہ جس پہ ظاہری بات ہے کہ شہاب کو اب کام کرنا تھا۔ اس کے لیے یہ چیلنج تھا کہ وہ صبا کو تلاش کرے گا، اور صبا کہاں پر ہے اس بات کا اندازہ اسے لگانا تھا، اسے اس جگہ کا پتہ لگانا تھا کہ جہاں پر صبا کو رکھا گیا ہے، اور صبا کس کے پاس ہے، کسی قید میں ہے، آزاد ہے، کہاں پر ہے، اس کا ظاہری بات ہے کہ پتہ شہاب کو لگانا تھا۔ اس لیے شہاب نے سب سے پہلے چک سنتالی جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے مطابق جس منہ بولی بہن کی طرف
وہ اس لڑکی کو لے کر کے جا رہا تھا۔ اس منہ بولی بہن سے ملنا ضروری تھا۔ یہ منہ بولی بہن کے گھر کیوں جا رہا تھا، کس وجہ سے جا رہا تھا، اس لڑکی کو لے کر کے کیوں جا رہا تھا، اور 7 سال بعد کرم دین کو اپنی منہ بولی بہن کیوں یاد آئی تھی، یہ باتیں جاننا ضروری تھا۔ اس لیے اب سب سے پہلے شہاب نے چک نمبر 47 جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان کے پاس جیپ بھی تھی، گھوڑے بھی تھے، بگیاں بھی تھے، لہٰذا جیپ میں جانے کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ جیپ یا تو ان راستوں پر جا سکتی تھی یا پھر بگی اور گھوڑے کے ذریعے سے اس راستے پر جایا جا سکتا تھا۔ کچے پکے راستے تھے، اس لیے جیپ بھی ان راستوں کا سفر کر سکتی تھی، اور گھوڑا اور بگی بھی ایسے سفر کے لیے ٹھیک تھے۔ زہیب کو ساتھ لے کر کے شہاب نکل کھڑا ہوا تھا، اور کرم دین کو باقاعدہ اس بات کے لیے بتایا نہیں گیا تھا کہ وہ وہاں جا رہے ہیں۔ باتوں باتوں میں کرم دین سے اس بہن کے نام، ایڈریس وغیرہ کو پوچھ لیا گیا تھا، جو کہ ظاہری بات ہے کہ زہیب اور شہاب نے نہیں پوچھا تھا۔ شہاب کے کہنے پر چودھری حیدر کے ایک ملازم نے باتوں باتوں میں یہ باتیں کرم دین سے اگلوائی تھیں، اور کرم دین سے پوچھا تھا کہ یار وہ جو تیری بہن چک 47 میں رہتی ہے وہ ادھر رہتی کدھر ہے، کیونکہ میرا بھی ادھر کبھی کبھار جانا آنا ہوتا ہے، تو مجھے بتا تو صحیح وہ ہے کون سی ایسی پراسرار بہن ہے۔ اس قسم کی باتیں جو تھی وہ ظاہری بات ہے کہ اس نے کی تھی، اور پھر کرم دین نے اسے اس کی تفصیل بتا دی تھی۔ ظاہری بات ہے کرم دین کو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ وہ اس تفصیل کو بتاتا، اور اس تفصیل کو جاننے کے بعد اب زہیب کے ساتھ شہاب چک نمبر 47 میں آ گیا تھا۔ جو نشانیاں، جو چیزیں بتائی گئی تھی اس کے مطابق سے اس کی بہن کا گھر تلاش کرنے میں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ لوگ جب وہاں پہنچے تو وہ بالکل انجان تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے تو اس بات کا پتہ نہیں تھا، ہاں میں کرم دین کو جانتی ہوں، مجھے لگتا ہے کوئی 6-7 سال پہلے کسی فوتگی پر اس سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، کیا کرتا ہے، کیسے رہ رہا ہے، یہ مجھے نہیں پتہ۔ تم لوگوں کی زبانی پتہ چلا کہ اس نے کسی عشرت نامی عورت سے شادی کر لی، 2 سال بعد وہ عورت بھی فوت ہو گئی، اور اس کے بعد ایک لڑکی تھی جو کہ جوان لڑکی ہے لیکن ذہنی طور پہ تندرست نہیں ہے، تو وہ اسے لے کر کے میری طرف آ رہا تھا کہ راستے میں یہ حادثہ پیش آ گیا۔ ان تمام باتوں سے ظاہری بات ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں نکل رہا تھا، اور اس گاؤں میں اس کے پاس رکنا یا اس سے بات چیت کرنا بیکار تھا۔ اس نے اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ وہ واقعی کرم دین کی دور کی رشتے میں بہن لگتی تھی، کوئی سگے والی نہیں تھی، لیکن اگر وہ بچی وہاں پر لے کر کے آ جاتا تو وہ اس بچی کی پرورش سے کبھی انکار نہ کرتی۔ چلو جہاں پر اس کے اپنے 6-7 بچے ہیں وہاں پر اگر وہ بچی بھی ہو جاتی تو اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ زہیب اور شہاب فی الحال گاؤں واپس آ گئے تھے۔ راستے میں وہ اس جگہ پر رکے تھے کہ جہاں پر اس نے بتایا تھا کہ وہ رفع حاجت کرنے کے لیے اندر گیا، بگی کو کھڑی کر کے گیا، اور بچی وہاں سے غائب ہو گئی۔ وہاں پر واقعی ہی کچھ فاصلے پر کھیتوں کے ساتھ ساتھ گھر بنے ہوئے تھے، جن کی ظاہری بات ہے کہ تلاشی لے لے کر مٹی پلید کر دی گئی تھی، اور وہاں سے کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ کوئی ایسی چیز نہیں ملی تھی کہ جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی کہ اس میں سے کوئی گھر ایسا ہے کہ جس نے اس لڑکی کو سہارا دیا ہوگا، جو اس جگہ جو ہے لڑکی کو سہارا دیا ہوگا، یا جس نے لڑکی اس گھر میں سے کسی گھر میں گئی ہوگی۔ بڑی ہی عجیب بات تھی، کوئی سراغ نہیں تھا، کوئی انسان ایسا نہیں تھا کہ جس نے ان باپ بیٹی کو یہاں پر دیکھا ہو۔ شہاب کے دماغ میں ایک بات چل رہی تھی کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں کرم دین رفع حاجت کے لیے اندر گیا، بیٹی کو اکیلے چھوڑ کے گیا، واپس آیا اور اس نے آ کر کے ایک واویلا کھڑا کر دیا، بیٹی کو ڈھونڈا، یہاں کے لوگوں کو بلایا اور اپنی بیٹی کی تلاش شروع کر دی۔ کچھ نہ کچھ اس میں عجیب ہے، بس وہ عجیب کیا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کر کے اندر گیا حاجت
پھر حاجت کے بعد واپس اس کی بیٹی غائب. صرف 5 سے 7 منٹ کے اندر اس کی بیٹی کہاں غائب ہو سکتی ہے؟ جیسے پولیس نے ان گھروں کو کھنگال ڈالا تھا، ان کے جانوروں کے چارے والے توڑی والے کمرے نہیں چھوڑے گئے تھے، اس سے تو ایک ہی بات پتہ چلتی تھی کہ ان لوگوں کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں. کون ہے جو کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس نے اس لڑکی کو صرف 7 منٹ کے اندر اندر غائب کر دیا؟ اگر وہ لڑکی غائب تھی تو کہاں تھی؟ غائب ہو گئی تھی تو کہاں غائب ہو گئی تھی؟ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی. جو لوکیشن تھی جہاں پر اس نے اپنی حاجت پوری کی، اس کے بعد اس نے ڈھونڈا، پھر وہ ان گھروں میں گیا، یہ 5 سے 7 منٹ میں ہونے والا کام نہیں تھا. یعنی 5 سے 7 منٹ کے اندر کسی بھی شکل میں کوئی بھی ان گھروں سے آ کر کے، یا کوئی پہلے سے یہاں کھیتوں میں موجود بھی ہو، وہ ایک 18-19 سال کی نوجوان لڑکی کو کسی بھی طور پر لے کر کے غائب نہیں ہو سکتا. وہ اسے کندھے پہ اٹھا کر کے اگر بھاگنا بھی شروع کر دے تو تب بھی 5 سے 7 منٹ کے اندر وہ اسے غائب نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان گھروں میں وہ لڑکی نہیں ہے تو وہ لڑکی، اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا؟ 5 سے 7 منٹ کے اندر ان کھیتوں کے اندر اس لڑکی کو غائب نہیں کیا جا سکتا. زہیب اور شہاب واپس آ گئے تھے. اب تینوں اکٹھے ہوئے، حیدر علی، زہیب اور شہاب. حیدر علی نے کہا کہ ہاں بھئی جہاں پر گئے تھے کیا رہا؟ شہاب نے کہا یہ تو سچ ہے کہ چک سنتالی میں ایک عورت رہتی ہے جو کہ دور کی بہن کرم دین کے کہلاتی ہے. یہاں تک اس کی بات سچ ہے. اس نے جو کہا وہ ٹھیک ہے کہ وہ اپنی ایک دور کی بہن کے گھر جا رہا تھا. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو کرم دین کی مجھے مشکوک لگتی ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ان باتوں کے اندر کوئی سچائی ہے. حیدر علی نے کہا ایسی کون سی بات ہو سکتی ہے کہ جو تمہیں اس کی جھوٹ لگتی ہے، یا تمہیں لگتا ہے کہ اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے؟ اس نے کہا جہاں پر کھیتوں میں اس نے حاجت روائی کی، جہاں پر اس نے جا کر کے اپنے آپ کو ہلکا کیا، وہاں سے اس لڑکی کو اس بگی سے اتار کر اگر کوئی شخص کندھے پہ لا دے اور اس کے بعد سر پٹ بھاگنا شروع کرے تو سب سے قریب والے مکان میں بھی اگر وہ لے کر کے جائے گا تو 5-7 منٹ سے زیادہ کا وقت لگے گا. وہ لڑکی خود بھاگ کر بھی وہاں اس کے ساتھ جائے تو 5-7 منٹ لگ جائیں گے. اور اتنے میں وہ لڑکی مکمل غائب ہو گئی، اس کا نام و نشان تک مٹ گیا. حیدر علی نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے شہاب، تمہیں شاید ایک بات کا اندازہ نہیں ہے. وہ لڑکی غائب ہوئی، اس کو 15 سے 20 منٹ تک ان کھیتوں کے اندر کرم دین ڈھونڈتا رہا. پھر اس نے سوچا کہ ان گھروں میں سے کسی گھر میں نہ اس کو لے جایا گیا ہو. پھر وہ اس گھر کی طرف گیا. تو کیسے ہو سکتا ہے اگر وہ 15-20 منٹ تک ان کھیتوں میں اسے ڈھونڈتا رہا؟ وہ 15 سے 20 منٹ تک، تو وہ 15-20 منٹ کا وقت کافی تھا، اتنا وقفہ کافی تھا اس لڑکی کو کسی بھی جگہ غائب کرنے کے لیے. شہاب نے کہا چودھری صاحب آپ کی بات درست ہے، لیکن مجھے اس بات پہ قائل کیجئے کہ وہ لڑکی صرف 7 منٹ کے اندر اندر یا کوئی اپنے کندھے پہ لاد کے اسے لے گیا اور پہلے مکان میں ہی، چلو جو پہلا مکان پڑ رہا تھا اس میں لے کر اسے غائب ہو گیا، اس لڑکی کو بھگا کر کے گیا. کس طریقے سے وہ اس لڑکی کو لے کر کے چلا گیا؟ بات یہ نہیں ہے کہ وہ اسے 15 منٹ تک یا 20 منٹ تک کھیتوں کے اندر ڈھونڈتا رہا. بات یہ ہے کہ لڑکی کتنے دیر میں غائب ہو چکی تھی، صرف 7 منٹ کے اندر. اور یہ بھی 7 منٹ ہم کہہ رہے ہیں. رفع حاجت کے لیے کھیتوں میں کوئی اگر بندہ جاتا ہے تو 5 منٹ
میرے خیال میں اس کے لیے کافی ہے۔ چلو 5 سے 7 منٹ ہی لگا لو، لیکن 7 منٹ کے اندر وہ لڑکی کہاں غائب ہو گئی ہے، اس لڑکی کا نام و نشان تک نہیں ملا۔ پھر یہ ہے کہ وہ لڑکی یہ تو کہہ ہی نہیں رہا نا کہ وہ وہاں کہیں کھیتوں میں تھی اور کھیتوں میں چھپ گئی تھی، کیونکہ کھیتوں میں تو وہ تھی نہیں، اسے وہ 15 سے 20 منٹ ڈھونڈتا رہا۔ اس کے بعد اس نے وہاں کا رخ کیا، لیکن جہاں کا رخ اس نے کیا وہاں پر کسی لڑکی کو 7 منٹ کے اندر لے جانا ناممکن ہے، اسے وہاں سے لے جا کر کے غائب کرنا ناممکن ہے۔ تو چودھری حیدر نے کہا اچھا پھر تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا میں بتاؤں مجھے کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ کرم دین کسی نہ کسی بات کو لے کر جھوٹ بول رہا ہے، کوئی کہانی بنا رہا ہے۔ مجھے کرم دین کی باتیں مشکوک لگتی ہیں، مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں ہے۔ چودھری حیدر نے کہا کہ کیسے ثابت کرو گے، کیسے کہو گے کہ کرم دین کی باتیں مشکوک ہیں اور کرم دین جو ہے وہ اس کام میں ملوث ہو سکتا ہے؟ تمہارے بات کرنے کا مقصد تو یہی ہے۔ شہاب نے کہا بالکل میں یہی کہوں گا کہ کرم دین اس بات میں ملوث ہو سکتا ہے، کرم دین ہی وہ فساد کی جڑ ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس وہ لڑکی ہو۔ حیدر علی نے کہا بہت بڑی بات کر رہے ہو شہاب، لیکن اسے ثابت کیسے کرو گے؟ کیونکہ تم براہ راست ایک سوتیلے باپ پر الزام لگا رہے ہو کہ اس نے اس لڑکی کو غائب کر دیا ہے۔ چلو تم بتاؤ تمہارا کیا دماغ کام کرتا ہے، کیسے ہوا ہوگا؟ شہاب کہتا ہے میری سمجھ میں جو بات آتی ہے یہ اب درست نہیں ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ ایسا ہوا ہوگا، لیکن میری سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ وہ بگی پہ اس لڑکی کو لے کر کے نکلا اور گاؤں کے بہت سے لوگوں نے دیکھا کہ وہ اس لڑکی کو لے کر کے یہاں سے جا رہا ہے۔ جس جگہ پر وہ حاجت روائی کے لیے رکا، جس جگہ وہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے گیا، وہ قریب پونے گھنٹے کا راستہ ہے، یعنی بگی پہ پونے گھنٹے کے اندر وہاں پر پہنچا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے قریب 25 یا 30 منٹ کا سفر کرنے کے بعد اس نے اس بگی کو کسی جگہ روکا۔ وہ کب نکلا تھا، کب پہنچا تھا، یہ ہم کہتے ہیں کہ وہ پونے گھنٹے کے اندر وہاں پر پہنچا، کیونکہ اتنا ہی راستہ ہے کہ پونے گھنٹے کے اندر وہ جا سکتا ہے، پونے گھنٹے کے اندر وہ واپس آ سکتا ہے۔ لیکن اس وقت ٹائم کسی نے نوٹس نہیں کیا تھا کہ وہ پونے گھنٹے کے اندر ہی وہاں پر پہنچا تھا یا نہیں۔ پھر ظاہری بات ہے کہ اس کا ٹائم ہم لوٹ کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو بچی کو ڈھونڈتا رہا، وہاں پر ان لوگوں کے گھروں کی جا کر کے تلاشی لی، کھیتوں کھلیانوں میں ڈھونڈتا رہا۔ اس لیے اس میں وہ اس ڈھونڈنے کے جتنا بھی ٹائم اپنی طرف سے اس میں شامل کرنا چاہے کر سکتا ہے، جتنا بھی وہ اس ٹائم کو بڑھا کر بتانا چاہے وہ بتا سکتا ہے۔ اس نے شور تب مچانا شروع کیا کہ جب وہ کھیتوں میں ڈھونڈ چکا تھا اور اس وقت وہ لوگ اس کے پاس آئے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے کھیتوں میں اسے ڈھونڈا ہی نہ ہو۔ میرے خیال میں جو کہانی بنتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 20-25 منٹ کا سفر کرنے کے بعد وہ کسی ایسی جگہ پر رکا کہ جہاں پر یا تو پہلے سے کوئی انسان اس کا انتظار کر رہا تھا یا اس کے پاس کوئی ایسا ٹھکانہ موجود تھا کہ جس ٹھکانے کے بارے میں وہ جانتا تھا، اسے پتہ تھا کہ کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی ایسا ٹھکانہ ہے۔ اسے کسی ایسی جگہ کے کسی ایسا ٹھکانے کا پتہ تھا۔ اس نے سب سے پہلے اس لڑکی کو اس ٹھکانے پر پہنچایا۔ اس لڑکی کو وہاں پر رکھنے کے بعد، اس لڑکی کو وہاں چھوڑنے کے بعد اس نے اپنی بگی کا رخ دوبارہ چک نمبر 47 کی طرف جانے والے راستے پر کیا۔ پھر وہ چک نمبر 47 کے جانے والے راستے پر اتنا آگے گیا کہ کم سے کم وہ اپنی جگہ سے 15-20 منٹ کے آگے فاصلے پر آ گیا تھا۔ یہاں آ کر کے اس نے رفع حاجت کرنے کا ایک ناٹک کیا، پتہ نہیں کیا بھی یا نہیں کیا۔ پھر وہ واپس آیا، اس نے اپنی بیٹی کو بالکل کھیتوں میں نہیں ڈھونڈا۔ اس نے صرف بات بنائی کہ وہ پچھلے 15-20 منٹ سے اپنی بیٹی کو کھیتوں میں ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ بیٹی کو یہاں بگی میں بٹھا کر کے گیا اور
اور بیٹی جو ہے وہ غائب ہو گئی۔ پھر وہ شور کرنے لگا، شور سن کر کے وہاں کے لوگ آ گئے، ان کے گھر گیا اور ان لوگوں کو سب کو اپنا گواہ بنا لیا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو تلاش کرتے پھر رہا ہے، اور اس طریقے سے ان کے سب کے گھروں کی تلاشی لی، دیکھا۔ پھر وہ وہاں سے واپس یہاں آنے کے لیے پلٹا۔ اب کی بار وہ رکا نہیں، وہ سیدھا پونے گھنٹے کے اندر سیدھا آپ کے پاس آیا۔ اس نے آ کر کے آپ کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ آگاہ کرنے کے بعد وہ آپ سب لوگوں کی نظروں میں سچا بن گیا، اور اس نے باقاعدہ آپ کو وہاں پر چلنے کے لیے کہا، اور آپ اس کے ساتھ وہاں پر گئے۔ وہاں پر آپ لوگوں نے بھی تلاشی لی، پولیس کو اطلاع ہو گئی۔ تمام راستہ اس نے وہی کچھ بتایا جیسا کہ اس نے اپنے ذہن میں بن رکھا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کی بنی ہوئی کہانی ہے۔ اس پر نظر رکھو، اس کے جانے آنے پر نظر رکھو۔ اگر اسی نے اس لڑکی صبا کو غائب کیا ہے تو وہ اس کے پاس جاتا بھی ہوگا، آتا بھی ہوگا، کیونکہ ظاہری امر ہے کہ وہ لڑکی کھانے پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اگر یہ اسے کھانا پینا دیتا ہوگا تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی وقت نکال کر کے یہ اس کے پاس جاتا ہوگا۔ باقی وہ لڑکی میرے خیال میں اسی کے پاس ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتی۔ اب چودھری حیدر علی سلطان نے کہا کہ یار بات سنو، تم نے بڑی ایک عجیب سی منطق پیدا کر دی ہے۔ جو تم کہہ رہے ہو یہ بات دل کو لگتی بھی ہے کہ اگر صرف وہ اپنے ذہن کے مطابق ایک سٹوری تیار کرے اور ہمیں بتائے کہ اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو یہ بات کافی حد تک ماننے بھی آتی ہے، اور ایسا لگتا بھی ہے کہ ہم سب لوگ اس کی کہانی پر یقین کر لیں گے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کو غائب کر کے رکھ رہا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ہم اس طرف سوچ نہیں سکتے، ہم خود بہنوں بیٹیوں والے ہیں کہ یہ کس وجہ سے اس بیچاری کو اس نے قید کر کے رکھا ہے۔ تمہاری اس بات کے چلتے تو مجھے یہی قصوروار نظر آ رہا ہے۔